تو ہمارے درمیان بھی اس وقت ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کے لیے کہنا چاہوں گی کشف المحجوب میں سید علی حجویری نے لکھا کہ ادراک ذات سے عجز ظاہر کرنا یہی ادراک ذات ہے۔ آپ عاجز ہو جائیں، آپ انکساری لے کر ساتھ چلیں۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے استاد الاساتذہ کہوں گی جناب پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب، پروفیسر آف ایمریٹس ہیں، عمر گزار دی، پڑھاتے رہے، سکھاتے رہے، انگلی پکڑ کر چلاتے رہے۔ میں فخر محسوس کرتی ہوں جب ان کو اسٹیج پر بلاتی ہوں۔ سابق وائس چانسلر سرگودا یونیورسٹی ہیں، ڈین فیکلٹی آف اورینٹل لرننگ پنجاب یونیورسٹی رہ چکے ہیں، نیشنل انٹرنیشنل تجربات کے ہیں بہت سے آپ کی محفوظ تعلیم میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ڈاکٹر آمنہ صاحبہ، محترم خواجہ صاحب، بہت ہی محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ اور طالبات، آج مجھے خوشگوار حیرت ہوئی پلانٹ پیتھالوجی ڈپارٹمنٹ آتے ہوئے کہ یہاں اتنے لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ میں 8 سال ایک یونیورسٹی کا 2 ٹرمز وائس چانسلر رہا، کوئی 75% کے قریب لڑکیاں تھیں۔ بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں جانا ہوتا، 48 لڑکے، لڑکیاں 2 لڑکے، بخدا وہ بھی 2 سال کے بعد بہنوں جیسے ہو جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ دراصل ہماری تاریخ ہمارا موضوع ہے، اور جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے اس قوم کا جغرافیہ بھی اسے فراموش کر دیا کرتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے خود اپنے بارے میں کہا، اللہ سے مخاطب ہو کے علامہ کہتے ہیں، اے اللہ، میں نے اپنی پوری شاعری میں تیری کتاب کے علاوہ کچھ اور لکھا ہو، میں نے اپنی شاعری میں تیری کتاب کے علاوہ کچھ اور لکھا ہو تو روز حشر رسوا کن مرا، مجھے رسوا کر دینا، اور مجھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کے شرف سے بھی محروم کر دینا۔ بہت بڑا دعویٰ علامہ اقبال نے کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کا ایک ایک شعر بتاتا ہے کہ وہ اسلامی تاریخ کے کسی واقعے کے پس منظر میں ہے، قرآن کریم کی کسی آیت کے پس منظر میں ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کے پس منظر میں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم خود کوشش نہیں کرتی اپنے حالات بدلنے کی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ بھی ملک سے باہر کبھی کوئی 1-2 سال رہے ہیں، ان کا باقی قوموں سے انٹریکشن ہوا، اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں سے انٹریکشن ہوا، تو ان کو پتا ہوگا کہ حضرت قائد اعظم نے کتنا بڑا کمال کر دیا، ہمیں ایک 20ویں 21ویں صدی میں ایک ملک کے درجہ اول کے شہری بنا دیا۔ عزیز بچوں، آپ حیران ہوں گے کہ میرے ایک بزرگ بتاتے ہیں کہ ہم 1920-22 میں ہم ہاسٹل میں رہتے تھے کسی شہر میں جا کے، اور اس ہاسٹل میں جب ہم کھانا کھاتے اور ہم نے پانی پینا ہوتا تو ہم اس طرح ہاتھ کرتے اور اوپر سے ایک اٹینڈنٹ پانی ڈالتا، ہم برتن کو منہ لگا کے مسلمان پانی نہیں پی سکتے تھے کہ ہندو کہتے تھے اس طرح ہمارے برتن پلید ہو جائیں گے۔ ایک برہمن کے نلکے سے کسی مسلمان نے پانی لے لیا، کچھ برہمنوں نے اکٹھے ہو کے، یہ ابھی 5-4 سال پرانی بات ہے،
کچھ برہمنوں نے اکٹھے ہو کے اس مسلمان کو قتل کر دیا کہ تم نے ہاتھ لگا کے ہمارے نلکے کو تم نے پلید کر دیا۔ میں مکہ یونیورسٹی میں ایک عرصہ رہا، میری 2 جگہ سے پی ایچ ڈی ہے، ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ سے اور یونیورسٹی آف گلاسگو برطانیہ سے۔ جب میں مکہ مکرمہ میں تھا، میری تو ایک کتاب مکہ یونیورسٹی نے عربی میں شائع کی، مجھے اس کے بہت پیسے ملے۔ ایک ہندوستان کا مسلمان تھا، میں اس کا نام نہیں لیتا کہ ہندوستان میں اس پہ قافیہ حیات تنگ ہو جائے گا، اس کی کئی کتابیں چھپی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ یار تم اتنے مالدار ہو، اتنی کتابوں کی رائلٹی تمہیں آتی ہے، اتنی کتابیں تیری بکتی ہیں عربی میں انگریزی میں، تم اپنے والد کو کار کیوں نہیں لے دیتے؟ کہتے ہیں بنارس میں ہمارے علاقے میں جو ہندو دادا ہے کسی مسلمان کو کار نہیں رکھنے دیتا۔ ہندو دادا کسی مسلمان کو کار نہیں رکھنے دیتا، اور وہ فاتحانہ انداز میں پھر بتاتا تھا کہ ہم نے ایک رات چوری سے اپنے ابا کے کمرے میں اے سی پہنچا دیا، چونکہ ہندو ہمارے گھروں میں نہیں آتے کہ کہیں وہ پلید نہ ہو جائیں، لہٰذا ہندو ہمارے گھروں میں نہیں آتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے گھر میں اے سی ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ کروٹ کروٹ چین دے حضرت قائد اعظم کو۔ حضرت قائد اعظم نے کانگریس سے لڑائی لی، برطانیہ کے استعمار سے لڑائی لی، بر صغیر پاک و ہند کے یونینسٹ سے لڑائی لی، ان سارے لوگ کانگریسی علماء سے لڑائی لی جو پاکستان بننے کے خلاف تھے، اور اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے کہ وہ یہاں پاکستان کے باسیوں کو درجہ اول کا شہری اور آزاد شہری بنا گئے۔ مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان بنا اور ایسٹ پنجاب سے ویسٹ پنجاب کی جانب لوگ آنا شروع ہوئے، میں نے شورش کاشمیری سے کئی مرتبہ خواجہ صاحب یہ سنا کہ 46,000 ایف آئی آرز درج کی گئی لاہور کی پولیس اسٹیشن میں اور امرتسر جالندھر ان علاقوں میں مسلمانوں نے ایف آئی آر درج کروائیں کہ ہماری بچیوں کو سکھوں نے اور ہندوؤں نے آتے ہوئے روک لیا۔ 46,000 بچیوں کو روک لیا گیا۔ ایک آگ اور خون کا دریا عبور کر کے اپنے پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا، بہت آسانی سے نہیں بنا۔ حضرت قائد اعظم کے وزیر تعلیم تھے اشتیاق حسین قریشی۔ اشتیاق حسین قریشی کا ایک بہت قریبی عزیز ابھی تک مشن کی پنجاب میں ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا کہ یہ نام کسی نہ کسی طور پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، ایک سکھ بچہ میرے ساتھ بڑا مانوس ہو گیا، اور سکھ بچہ روز ضد کرتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے گھر ایک رات کے لیے تو مہمان ہو جائیں۔ آخر میں مان گیا اس کی ضد کے پیش نظر، اور ایک رات میں سکھوں کا مہمان ہوا اس کے گھر۔ کہتا ہے کہ صبح اٹھ کے میں قرآن ضرور پڑھتا ہوں۔ اب سکھوں کے گھر میں قرآن کہاں ہونا ہے؟ کہتے ہیں کہ 30ویں پارے کی جتنی صورتیں مجھے یاد تھیں، فجر کی نماز کے بعد میں نے تھوڑی سی اونچی آواز میں وہ صورتیں پڑھنی شروع کی۔ کہتے ہیں جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ دروازے کے پیچھے کوئی آہستہ آہستہ رو رہا ہے۔ میرا دل بڑا پسیجا اور میں نے دروازہ ناک کیا، بچہ بھاگتا ہوا آیا۔ یہ کون رو رہا ہے؟ اس نے کہا میری ماما رو رہی ہے۔ بھئی تیری ماما کیوں رو رہی ہے؟ کہ جب قافلہ پاکستان کے لیے چلا
تو میرے ابا نے اور میرے تایا نے اس میں ایک مسلمان بچی کو زبردستی یہاں رکھ لیا تھا، اور پھر میرے ابا نے اس سے شادی کر لی تھی۔ تو جب بھی یہ قرآن سنتی ہے یہ رونے شروع کر دیتی ہے۔ یہ کوئی ایک کہانی نہیں ہے۔ پاکستان میں 46,000 تو مسلمان بچیوں کی FIR درج ہوئی، پتہ نہیں کتنے ہزار بچیوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی دریا میں کود گئی، کوئی کنویں میں کود گئی، اس طرح انہوں نے اپنی عزت بچائی۔ اللہ کروٹ کروٹ جین دے حضرت قائد اعظم کو، جو ہمیں آزاد شہری بنا دے، اور ہم نے اس پاکستان کی نہ حفاظت کی، نہ ہم نے اپنے تعصبات کو کبھی ختم کرنے، ہاں نعرہ ہم نے ضرور لگایا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے۔ ریاست مدینہ میں تو ایک صہیب رومی ہے، اس کے آباء و اجداد روم سے آئے تھے۔ ایک سلمان فارسی ہے جس کی اصل ایران تھی۔ ایک بلال حبشی ہے جو ایبیسینیا سے، حبشہ سے اس کا تعلق ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی پرانی زبان کے لیے متعصب نظر نہیں آتا، کوئی اپنی تاریخ پہ فخر کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بالکل اسی انداز میں حضرت قائد اعظم نے پٹھانوں کو، پنجابیوں کو، سندھیوں کو، سب مختلف قومیت کے لوگوں کو ایک لڑی میں پرو کے پاکستان بنا دیا۔ ہم نے نہ پاکستان کا مطلب سمجھا، نہ پاکستان کی ہم نے قدر کی۔ آخری بات میں یہ کہوں گا، ساری دنیا کے درد مند مسلمان بخدا پاکستان کی طرف دیکھتے۔ ایک مجیب حسین مصری ہیں، انہوں نے حضرت علامہ اقبال کے جتنے دواوین اور شعری مجموعے ہیں، انہوں نے ان کا منظوم عربی ترجمہ کیا ہے، مجیب حسین مصری نے۔ مجھے اتفاق ہوا آج سے کوئی 40-45 سال پہلے، کوئی 2-2.5 ماہ قاہرہ رہنے کا، میری روز مجیب حسین مصری سے ملاقات ہوتی تھی۔ میں مجیب حسین مصری کے پاس الازہر میں جا بیٹھتا، اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتے کہ تم نے علامہ اقبال کو مصور پاکستان بنا لیا، علامہ اقبال پہ تم اپنا حق جتاتے ہو، تم یہ بھول گئے ہو کہ جب بارش برستی ہے 2 گھروں پہ یا 2 محلوں پہ نہیں برستی، پورے علاقے پہ برستی ہے۔ اقبال جیسے لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایک طبقے کے نمائندے نہیں ہوتے، جتنا اقبال تمہارا ہے اتنا ہمارا بھی ہے۔ پھر وہ مجیب حسین مصری کہتا الشاعر الپاکستانی العلامہ الفیلسوف محمد اقبال هو شاعر القرآن۔ مسلمان فلسفی پاکستانی شاعر علامہ اقبال وہ قرآن کا شاعر ہے، وہ قرآن کا شاعر ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر تم نہیں مانتے کہ وہ قرآن کا شاعر ہے، فَهُوَ قرآن الشعراء، تو وہ شاعروں میں قرآن ہے۔ Either he is poet of Quran or Quran of the poets، کیونکہ شاعر تو لب و رخسار کی بات کرتے ہیں، عشوہ و غمزہ کی بات کرتے ہیں۔ اولین 2-4 منظومے چھوڑ کے علامہ اقبال نے تو صرف قرآن کی اور سیرت کی ترجمانی کی ہے۔ تو عزیز بچوں، بہت شوق سے علامہ اقبال پڑھیں، اور جب بھی آپ علامہ اقبال پڑھیں گے تو حقیقت ہے کہ آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے۔ اور اقبال نے خود ہی دعویٰ کیا کہ میں نے قرآن کے علاوہ اپنی شاعری میں کچھ اور بیان نہیں کیا۔ بہت مہربانی۔